بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ تو چلیے چلتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے چوتھے حصے کی جانب۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا ہم اور کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا مال بھی لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف، اور اگر بنیامین ساتھ گیا تو ہم رسد لائیں گے اپنے اہل خانہ کے لیے اور رکھوالی کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، یہ غلہ بہت توڑا ہے۔ آپ نے کہا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ کرو تم میرے ساتھ جو وعدہ جو پختہ کیا گیا ہو، اللہ کی قسم سے کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اسے، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے۔ پس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے، اور آپ نے کہا اے میرے بچوں، شہر میں داخل نہ ہونا ایک دروازے سے، بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی، نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل کرنے والوں کو، اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا انہیں ان کے والد نے، وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، مگر یہ احتیاطی تدبیر ہے۔ ایک خیال تھا نفس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا، اور بے شک وہ صاحب علم تھے بوجہ اس کے جو ہم نے سکھایا تھا انہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو غلے کی اشد ضرورت نہ ہوتی تو وہ کسی صورت میں بھی بنیامین کو ان کے ساتھ مصر نہ بھیجتے، لیکن تقدیر کے بھی اپنے احکام ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے جانے کی اجازت دے دی اور دوسرے بیٹوں کو حکم دیا کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے احتیاطی تدبیر۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں ان کے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ بہت حسین و جمیل اور مردانہ وجاہت کا مکمل نمونہ تھے۔ اور جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، نیز اسے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، نہ غمزدہ ہو ان حرکتوں پر جو یہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب فراہم کر دیا انہیں ان کا سامان، خوراک تو رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کی خورجی میں یعنی بوری میں، پکارا ایک پکارنے والے نے اے قافلے والوں، بے شک تم چور ہو۔ حیرت زدہ ہو کر وہ بولے کون سی چیز تم نے گم کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے گم کیا ہے بادشاہ کا پیالہ، اور وہ شخص جو ڈھونڈ لائے گا اسے بطور انعام بارشتر غلہ دیا جائے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ کہنے لگے خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں زمین میں، نہ ہی ہم چوری پیشہ ہیں۔ خدام یوسف علیہ السلام نے کہا پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ دستیاب ہو تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ بس تلاش لینی شروع کی ان کے سامان کی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان کی تلاشی لی اور آخر کار نکال دیا وہ پیالہ اس کے بھائی کی بوری سے۔ یوں تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں رکھ سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کو چاہتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے۔ بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، بس چھپا لیا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں، اور نہ ظاہر کیا اسے ان پر۔ کہا تم بہت بری جگہ ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگے اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا، بس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیجئے۔
بے شک ہم تجھے نیکوکاروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے کہا خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ پکڑ لیں ہم مگر اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ورنہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے جو بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور اس تدبیر کے چلنے میں کئی مصلحتیں پوشیدہ تھیں، مثلاً آپ کے والد گرامی کی تشریف آوری، بھائیوں کی حاضری اور سب کا مصر مقیم ہونا، پیالہ ملنے پر بھائیوں کا الزام۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا لابان کے بت چرائے تھے اور انہیں توڑ ڈالا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک پھپھی تھی جو آپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی پھپھی بضد تھی کہ وہ ان کی پرورش میں رہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھے۔ آخر انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمر پٹا حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے میں چھپا دیا اور شور مچایا کہ میری چوری ہو گئی ہے۔ تمام کی تلاشی لی گئی لیکن کسی کے پاس نہ تھا۔ یہ کمر پٹا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہوا، اور ابراہیمی شریعت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھپھی کے سپرد کر دیے گئے۔ آج بھائی اسی چوری کا طعنہ دے رہے تھے۔ بنیامین کو لے جانے میں ناکامی۔ پھر جب وہ مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے لیا تھا تم سے وعدہ جو پختہ کیا گیا اللہ کے نام سے، اور اس سے پہلے جو زیادتی یوسف علیہ السلام کے حق میں تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں یاد ہے۔ سو میں تو نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو جب تک کہ اجازت نہ دی مجھے میرے باپ، یا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لیے، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ تم لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف، پھر انہیں یہ عرض کرو اے ہمارے محترم والد، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم نہیں تھے غیب کی نگہبانی کرنے والے۔ اور اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو دریافت کیجیے بستی والوں سے جس میں ہم رہے، اور پوچھیے اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور یقیناً یہ سچ عرض کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر کہا بلکہ آراستہ کر دی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے یہ بات، میرے لیے اب صبر ہی زیبا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اور منہ پھیر لیا آپ نے ان کی طرف سے کہا، اور کہا ہائے افسوس افسوس کی جدائی پر، اور سفید ہو گئی ان کی دونوں آنکھیں غم کے باعث، اور وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے عرض کیا خدا کی قسم آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحت یا آپ ہلاک نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں تو شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا خدا کی بارگاہ میں، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور سراغ لگاؤ یوسف علیہ السلام کا اور اس کے بھائی کا، اور مایوس نہ ہو جاؤ رحمت الہی سے، بے شک مایوس نہیں ہوتے رحمت الہی سے مگر کافر لوگ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق کا درد، ان کی محبت اور شوق لقا اور اضطراب کو اپنے سینے میں چھپا رکھا تھا یعقوب علیہ السلام نے، یعنی یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے تھے کہ ان کے آنکھوں کی نظر ختم ہو گئی تھی، یعنی ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ پھر جب وہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے عرض کیا اے عزیز پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو مصیبت، اور اس مرتبہ ہم لے آئے ہیں حقیر سی پونجی، پس پورا ناپ کر دے ہمیں پیمانہ، اور اس کے علاوہ ہم پر خیرات بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے؟ سراپا حیرت بن کر کہنے لگی کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بڑا کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر، یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے
اور صبر کرتا ہے وہ آخر کار کامیاب ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا خدا کی قسم بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں کوئی گرفت تم پر آج کے دن، معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ لے جاؤ میرا یہ پیراہن یعنی قمیص، بس ڈالو اسے میرے والد کے چہرے پر، وہ بینا ہو جائیں گے، اور جا کر لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل و عیال کو۔ بھائیوں کا اعتراف جرم۔ بے شک ہم خطا کار تھے، یعنی ہم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا اس میں ہم نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ لو اب ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پیراہن یعنی قمیص کی برکت سے آنکھیں روشن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری قمیص لے جاؤ جسے آپ نے پہنا ہوا تھا، اور والد گرامی کی آنکھوں پر رکھو، یقیناً اس سے ان کی بصارت باذن اللہ واپس آ جائے گی۔ در حقیقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے جو آپ کی نبوت کے دلائل میں سے اور بڑے معجزات میں سے ایک ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ خاندان کے تمام افراد دیار مصر کو بلا لیے جائیں تاکہ مدتوں سے بچھڑے ایک دوسرے سے ملاقات کر کے خوش ہوں اور سب خوشی خوشی ایک ساتھ رہیں۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں ان کے والد نے فرمایا کہ میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اگر تم مجھے بے وقوف خیال نہ کرو۔ گھر والوں نے کہا خدا کی قسم آپ اپنی اس پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ بس جب آپ پہنچا خوشخبری سنانے والا اور اس نے ڈالا وہ پیراہن آپ کے چہرے پر تو وہ فوراً بینا ہو گئے۔ آپ نے فرط مسرت سے کہا دیکھو کیا میں نہیں کہا کرتا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں اللہ کے بتانے سے جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے عرض کیا اے ہمارے والد محترم، مغفرت مانگیے ہمارے لیے گناہوں کی، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ فرمایا عنقریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے سامنے ہوئے تو آپ نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو اور انہیں کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ نے چاہا تو تم خیر و عافیت سے رہو گے۔ اور تو آپ نے اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ منظر دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے والد محترم، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے عرصہ ہوا میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے اور لے آیا تمہیں صحرا سے، اس کے بعد کہ نہ چاقی ڈال دی تھی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا بڑا بڑا دانا ہے۔ اے میرے اللہ عطا فرمایا تو نے مجھے یہ ملک، نیز تو نے سکھایا مجھے باتوں کا انجام کا علم، اے بنانے والے آسمانوں زمین کے، یہ میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں، مجھے وفات دے درا حالانکہ میں مسلمان ہوں، اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔ جدائی کی مدت۔ عرصہ سے بچھڑے دو محبت کرنے والے دلوں کی ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی کہانی یہیں تک، اگلے حصے کے آنے تک انتظار کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔